الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں اور ناپسندیدہ چیزیں۔ ماقبل میں یہ جملہ کئی مرتبہ گزر چکا۔ میرے آپ کے ایمان کی معراج، ایمان کی انتہا یہ ہے کہ ہمیں وہ سب کچھ پسند ہو جو ہمارے نبی کو پسند ہے، ہمیں وہ سب کچھ ناپسند ہو جو ہمارے نبی کو ناپسند ہے۔ کسی آدمی کا بہت زیادہ متقی، مومن اور معیاری ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ کہیں کمپرومائز نہ کرے۔ میرے نبی کو پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے، میرے نبی کو پسند نہیں ہے، مجھے بھی نہ پسند ہے، اس لیے کہ میں اپنے نبی کے پیچھے ایسے چل رہا ہوں طابقاً نالو بن نال۔ عرب ایک مثال دیتے ہیں عربی میں کہ قدم پر قدم رکھنے کو عربی میں کہتے ہیں طابقاً نالو بن نال، کہ جوتے کے نشان پر جوتے کا نشان آ جائے، پیر کے نشان پر پیر کا نشان آ جائے، قدم بقدم پیچھے پیچھے، کسی کو بڑا سمجھ کر، بڑا مان کر، بس اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نابینا بن کر چل پڑے۔ اور صرف وہ نبی کی ذات ایسی ہوتی ہے جس کے پیچھے آدمی آنکھیں بند کر کے چل سکے، اس لیے کہ اس کو حق سبحانہ و تقدس نے بذریعہ وحی جو کچھ بتایا ہے سوائے حق کے کچھ نہیں بتایا، سوائے سچ کے کچھ نہیں بتایا، سوائے خوبی کے کچھ نہیں بتایا، سوائے سچائی کے کچھ نہیں بتایا۔ تو اس لیے ہمیں وہ چیزیں پسند ہوں۔ تو ماقبل کے مضمون میں یہ بات چل رہی تھی کہ 3 چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت محتاط رہتے تھے، اور صحابہ کو بھی ارشاد فرمایا تم بھی محتاط رہا کرو، یہ پسند کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، شوق پورا کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک امارت، عہدہ لینا، اس لیے کہ اس میں اختیارات آدمی غلط استعمال کر سکتا ہے، ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کیوں اپنے لیے جہنم تیار کرو۔ تو 3 چیزوں میں سے پہلی بات امارت، عہدوں کا لینا۔ دوسری چیز امامت، کہ جی میں نماز پڑھاؤں، میرا جی چاہتا ہے، مجھے بھی شوق ہے نماز پڑھانے کا، تو میں نماز پڑھا دوں۔ تو بھائی یہ ذمہ داری کی چیز ہے، جو لوگ اسے بھگت رہے ہیں وہی اس مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، یہی کافی ہے۔ اس لیے کہ نہ یہ شوق کی چیز ہے، یہ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آدمی نماز پڑھانے والا جتنا بھی، جیسا بھی، جس حال میں بھی نماز پڑھا دے گا، اس کی ہو جائے گی پکڑ اور پیچھے والوں کی سب کی نماز ہو جائے گی۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری کس کا جواب دیتا پھرے گا؟ تو امامت اللہ نے فرمایا یہ کوئی شوق پورا کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں کہیں آ جائے، مجبوری میں آدمی پھنس جائے، کوئی اور موقع نہ ہو، کوئی اور آگے بڑھتا نہ ہو، اور مجھے معلوم بھی ہو کہ میں نماز پڑھا لوں گا، پھر آگے بڑھ جائے، لیکن شوق نہ ہو کہ نہیں میں نماز پڑھاتا ہوں، مجھے بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو پہلی چیز امارت، عہدے کو قبول کرنا۔ دوسری چیز امامت، نماز پڑھانا۔ تیسری اور آخری چیز امانت قبول کرنا۔ میں رکھ لیتا ہوں امانت، بتائیے کیا کرنا ہے۔ نہ کہیں آ جائے امانت، کوئی آدمی بہت زور لگائے، ارے بھائی مسائل ہو جائیں گے، چیز ضائع ہو جائے گی، آپ کی مہربانی ہے، آپ کے پاس تحفظات ہیں، مجھے اطمینان ہے، بہت زور لگائے، بہت سمجھایا جائے، بہت بتایا جائے، بھائی یہ ذمہ داری کی چیزیں ہیں، جب دیکھیں کہ کسی مسلمان کا میری ذات سے بھلا ہو سکتا ہے اور اس کا کہیں نقصان نہ ہو جائے، تو پھر بدیل ناخواستہ قبول کر لیں، اچھا بھائی ٹھیک ہے، ورنہ ہرگز ایسا نہ کریں کہ مجھے بتاؤ میں رکھ لیتا ہوں امانت، اس لیے کہ امانت میں خیانت ہوتے دیر نہیں لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، تو انہوں نے تھوڑا سا کمزور پہلو اختیار کیا، ادب کے دائرے کو چھوڑ دیا، دوران گفتگو اللہ کے نبی مجھے ایک سوال کر رہے ہیں،
سوال کرنا ہے، اجازت لینے کے بعد اجازت کا بھی انتظار نہ کیا، فوراً سوال بھی کر دیا۔ فرمایا قیامت کب آئے گی؟ مجھے ایک سوال کرنا ہے اور قیامت کب آئے گی، اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ بھائی آپ علیہ السلام جواب دے، اچھا بھائی سوال کرو، اچھا یا بھائی بیٹھ جاؤ، رکو، سوال اطمینان کرو، مجھے ایک سوال کرنا ہے اور قیامت کب آئے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی، باقی صحابہ سے گفت و شنید میں مشغول اور مصروف سے بات کرتے رہے۔ تو صحابہ کی دو جماعتیں بن گئیں، کچھ صحابہ یہ سمجھے کہ آپ علیہ السلام نے سنا ہی نہیں، آپ علیہ السلام کو آواز پہنچی نہیں، تو بعض صحابہ نے کہا نہیں نہیں پہنچ گئی، آپ علیہ السلام نے نظر انداز کیا ہے، اس لیے کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے انہیں توجہ نہیں دی، اس لیے کہ انداز ان کا ٹھیک نہیں تھا۔ تو صحابہ میں ابھی یہ آنکھوں میں بات چلی رہی تھی کہ سمجھیں، سنا ہے، معلوم چلا ہے، آواز پہنچی تھی نہیں پہنچی تھی۔ اتنی دیر میں مجلس برخاست ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے گفتگو کے آخر میں کہا کہاں ہے بھائی وہ آدمی، وہ قیامت کا سوال کر رہا تھا؟ تو صحابوں کو اطمینان ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے سن لیا تھا۔ شفقت فرمائی کہ برسر محلہ مجمع کے دوران یہ نہیں کہا کہ کوئی طریقہ ہے گفتگو کرنے کا، کہ تم سمجھدار آدمی ہو، اگر سوال ہی کرنا تھا تو جب اجازت لی تھی تو انتظار کرتے، اجازت لینے کا موقع بھی نہیں تھا، چلو اجازت لے لی تھی تو انتظار کر لیتے، جب اجازت نہیں ملی تو خاموش ہو جاتے۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہ کر اصول سمجھا دیے۔ ورنہ بھی کیا سوال کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام میں یہ سوال کر رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمائے جب امانت میں خیانت ہونے لگے گی تو قیامت آ جائے گی۔ امانت میں خیانت ہونے لگے گی، پورا معاشرہ، ہم سب جس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں سب کو سب سے شکایت ہے، ہم سب کو سب سے شکایت ہے کہ بھئی فلاں سے معاملہ کیا، وہ معاملے پورا نہیں اترا، فلاں نے وعدہ کیا، وعدہ پورا نہیں کیا، ایگریمنٹ تھا، ایگریمنٹ کے خلاف ہو گیا، فلاں کے ساتھ شیئرنگ کی، کام خراب ہو گیا، فلاں کو امانت رکھوائی، کام خراب ہو گیا، فلاں نے کہا تھا اس کے بعد اپنی بات سے مکر، قسم کھائی تھی پھر قسم سے مکر گیا۔ یہ صبح شام کے مسائل ہیں۔ پورے معاشرے کا نظام درہم برہم اس وقت ہوتا ہے جب عمومی طور سے ہم سب خائن ہو جائیں، ہم سب خائن ہو جائیں، خیانت کرنے والے ہو جائیں۔ وہ خیانت کے راستے کیا کیا ہیں؟ اس لیے کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی میں برسر محلہ سب کے مجمع میں کیوں کہوں گا کہ میں خائن ہوں؟ میں تو کوشش کروں گا اگر کسی کو کچھ معلوم بھی ہو تو اس کے لیے کوئی راستہ نکالوں گا، نہیں یہ مقصد نہیں تھا، یہ بات تھی، ایسے ہو گیا تھا، ایسے نہیں ہو گیا تھا، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو پوری بات معلوم نہیں، کہیں کوئی خائن نہ کہے خیانت کیا۔ جب بات کھل جائے گی تو پھر معافی مانگ لوں گا، کبھی معاف کیجیے گا، بھائی آپ سے کہہ رہے تھے ایسا ہوا، آپ مان نہیں رہے تھے۔ تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ بھئی پردہ پوشی رہے، پردہ دری کے مقابلے میں بات کھلنے سے پہلے آدمی اپنی ساری قوتوں کو خرچ کرتا ہے کہ اگر اللہ نے چھپا کے رکھا ہے تو کوشش کروں، جب کھل جاتی ہے بات تو پھر آدمی کہتا ہے معاف کیجیے گا، بھئی معاف کیجیے گا پہلے کہہ دیتے، گھنٹہ ضائع کیا تم نے۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلی بات، تین چیزیں ہیں جہاں پر عام طور سے خیانت ہوتی ہے، دو باتیں عرض کرنی ہے اور مضمون ختم۔ پہلی بات، تین چیزیں ہیں جہاں پر عام طور سے خیانت ہو جاتی ہے۔ پہلی بات، ہمیں کسی نے کوئی راز کی بات بتائی کہ آپ کی مہربانی کسی کو نہ بتائیں اور ہم نے بتا دیا، یہ خیانت ہو گئی۔ خیانت کے لیے بہت بڑا پہاڑ نہیں چاہیے، سمندر کی گہرائی میں جا کر خیانت نہیں ہوگی، غاروں کے اندر جا کے خیانت نہیں ہوگی، خیانت اسی کو کہتے ہیں۔ اور خیانت خاوند سے بھی ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ بیوی کو کوئی بات بتائی، بچوں کو نہیں بتانا، ان بچوں کو بتا دی، بچوں کو بات بتائی، ماں کو نہیں بتانا، ماں کو بتا دی، بھائی ابو کو نہیں بتانا، باپ کو بتا دی۔ صحیح غلط ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس وقت اس سے بحث اور کلام نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیٹ کتنا بھاری ہے کتنا ہلکا ہے، بھئی آپ سی مہربانی مت بتائیے گا، وہ بتا دی، یہ خیانت ہو گئی۔ تو خیانت کے لیے کوئی سینگوں والی بکری کا نام خیانت نہیں ہے، بھئی اسی کو خیانت کہتے ہیں، بھئی آپ کی مہربانی مت بتائیے گا۔ ایمان والے کا تقاضا یہ ہے اگر وہ کسی سے نہ کہے کہ نہ بتائیں تب بھی نہیں بتانی چاہیے، اس لیے کہ اس نے آپ پر ٹرسٹ کیا ہے،
یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مت بتانا پھر آدمی نہ بتائے. اگر اس نے کہنے کی اجازت نہیں دی تو نہیں بتانی چاہیے. کسی کی بات کسی سے کیوں کرے آدمی؟ فلاں کی بات فلاں سے، فلاں کی بات فلاں سے، فلاں کی بات فلاں سے، تو یہ تو ہلکے پیٹ ہونے کی علامت ہے. اگر کسی نے کہا ہے نہ بتائیں پھر بتانا کبیرہ گناہ ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا. اگر کسی نے کہا نہیں ہے پھر بھی آدمی بتاتا ہے تب بھی کراہت کے ساتھ مکروہ عمل ہے کہ مسلمان کی بات، ایک کی بات دوسرے کو کیوں بتائیے. نہیں میں نے تو یوں ہی بتا دی. کہ اگر آپ کی اس طرح کی بات کوئی یوں ہی بتا دے پھر تو مناسب نہیں ہے. کہ آپ کے حق میں مناسب نہیں، اس کے حق میں مناسب ہے. آپ بھی تو پسند نہیں کرتے اسے کہ کوئی کیوں بتائے. تو پہلی بات راز کی بات. دوسری بات خیانت کہاں ہوتی ہے؟ وہ رقوم میں ہوتی ہے. رقوم میں ہوتی ہے. کوئی رقم کسی کے پاس رکھوائی اور یہ کہا کہ فلاں وقت لے لوں گا، یہ رقم آپ کے پاس امانت ہے، یہ رقم آپ کے پاس امانت ہے، یہ آپ سے لے لوں. اگر کوئی آدمی آج کے دور میں، کیونکہ سسٹم میں بہت ساری چیزیں صرف ہمارے پاس کھاتوں میں آتی ہیں، آن لائن سروسز موجود ہیں، تو یہ سروسز میں ایز اٹ از چیز کا پہنچنا ضروری نہیں ہے. ایک رقم یہاں سے پوری دنیا میں کہیں بھی چلی گئی، جو آپ نے رقم دی ہے وہ نہیں پہنچے گی وہاں پہ، لیکن آپ کو رقم مل جائے گی دنیا کے کنارے پہ بھی. لیکن آپ ایز اٹ از کسی چیز کو یوں کر کے یدم بیدن، ہاتھ کو عربی میں ید کہتے ہیں، یدم بیدن، ہاتھوں سے دیے جائے کہ یہ انویلپ سنبھال لیجئے اپنے پاس رکھیے، یہ نوٹ سنبھال لیجئے، یہ چیزیں سنبھال لیجئے. اب وہ اسی طرح دینا ضروری ہو گیا. جب کہا ہے نا یہ امانت ہے تو رکھ لیجئے آپ کی پہ. اب یہ کہا جائے کہ بھئی یہ پیسے ہیں، جب آپ کا جی چاہے خرچ کر لیں، لیکن جب مانگوں گا دے دیجئے. دے دیں گے؟ ہاں دے دیں گے. اب اجازت ہے، خرچ کرتے رہیں، کاروبار میں لگائیں، کھائیں پیئیں، موج کریں، جو مرضی کریں، چاہے وہ ہزاروں میں ہو یا لاکھوں ڈالرز میں ہو. جب اجازت دے دی موج کریں کہ بھئی آپ مجھے وقت پہ دے دیں. ہاں دے دوں گا. کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، جو مرضی کریں. لیکن ایک آدمی کہتا ہے یہی چاہیے اور یہ امانت ہے، انویلپ بنا کے دیتا ہے. کہا کھولوں؟ کہ نہیں کھولے نہیں، میں بھی آپ سے بند چاہوں گا، جیسے ایز اٹ از دے دیجیے گا. تو بھئی دوسری صورت یہ. تیسری اور آخری صورت یہ ہے امانت کی کہ ہمارے آپ کے پاس، ہر آدمی کے پاس اختیارات ہیں. ہر مالک کے پاس، ہر مزدور کے پاس، ہر غریب کے پاس، ہر امیر کے پاس، ہر علم والے کے پاس، ہر غیر علم والے کے پاس، ہر صاحب اقتدار کے پاس، ہر صاحب حکومت کے پاس، ہر مرد کے پاس، ہر عورت کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات. ان اختیارات کا غلط استعمال کرنا خیانت ہے. دو باتوں میں سے ایک بات ہو گئی. اگلی اور آخری بات، مضمون ختم. ہم سب کی معاشرے میں کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، کوئی نہ کوئی حیثیت. یعنی ہم کسی کے ملازم ہیں، یہ کوئی ہمارا ملازم ہے. ہم کسی کے زیر نگر ہیں، یہ کوئی ہمارے زیر سرپرستی ہے. تو ہم میں سے کسی نہ کسی کی حیثیت ہے. کمال کی بات یہ ہے، ہمارے معاشرے کی خصوصیت، اسپیشلٹی یہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہیں حقوق، لینے کی چیزیں، میرے رائٹس ہیں مجھے دیا جائے، اسے حقوق کہتے ہیں. اور میں نے جو دینا ہے اسے عربی میں فرائض کہتے ہیں، رسپانسبلٹیز. میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، میں نے آپ کو دینا کیا ہے، اسے عربی میں فرائض کہتے ہیں. واجبات، ضروریات. میرے ذمہ جو چیز لاگو ہوتی ہے اسے فرائض کہتے ہیں. جو میں نے آپ سے لینا ہے اسے حقوق اور رائٹس کہتے ہیں. یہ میرے رائٹس ہیں. کمال کی بات یہ ہے، 1400 سال کی محنت یہ ہے، اے لوگوں فرائض کو یاد رکھو، حقوق کو بھول جاؤ. ساری قوم نے حقوق کو یاد رکھا، فرائض کو بھول. جو تمہیں دینا ہے اسے یاد رکھو، مجھے دینا کیا ہے، اور جو تم نے لینا ہے وہ خود آئے گا. تم دینے والے بنو، تم دو دینے والے. جو تمہارے حصے کی چیزیں اللہ کی قدرت سے پہنچا دے گی. جب ہم نے دینا چھوڑ دیا، لینا شروع کر دیا، تو لوگوں نے دینا چھوڑ دیا اور لینا شروع کر دیا. تو ہم سے مانگنے والے تو کھڑے ہیں لیکن ہمارے دینے والے موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ہم سب یہی کر رہے ہیں. ہمیں وہ یاد ہے جو میں نے لینے ہیں، جو میں نے دینے ہیں، وہ یاد دلانے پر بھی آدمی کہتا ہے آواز نہیں آ رہی، کا بعد میں بات کریں گے. ایک خیانت تو وہ کہ کسی کی امانتیں ہمارے پاس پھنسی ہوئی ہیں. دوسری خیانت یہ کہ آدمی اس موقع پر وقتی جھوٹ بولتا ہے. یہ ایک مستقل کبیرہ گناہ ہے.
میں مصروف ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں، میٹنگ میں ہوں، ابھی میں نماز کی تیاری کر رہا ہوں، میں یہاں ہوں، میں وہاں ہوں، میں کہیں نہیں ہوں، میں صرف خیانت میں ہوں اور کہیں نہیں ہوں، بس میں محل خیانت ہوں، خیانت کے مقام میں ہوں کہ کیونکہ میں نے دینے نہیں ہیں تو اس لیے میں کہیں بھی ہو سکتا ہوں اس وقت. تو جو میرے حقوق ہیں جو میں نے لوگوں سے لینے وہ مجھے سوتے ہوئے بھی یاد ہے، جو میں نے دینے ہیں وہ یاد دلانے پہ بھی یاد نہیں آتے. اس لیے ہر مالک کو یہ بات معلوم ہے، ہر مالک کو یہ حدیث معلوم ہے، ہر مالک کو یہ پرٹیکولر معلوم ہے کہ بھائی اپنی تنخواہ حلال کرو، اور ہر مزدور کو یہ بات معلوم ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مالک کو معلوم ہے کہ تنخواہ حلال کرو، لیکن اس سے یہ نہیں معلوم کہ میرے تو پیسے ہی حرام ہیں، یہ حرام کو یہ بیچارہ حلال کیسے کرے گا؟ میں تو سب کو تنخواہیں حرام کی دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تھوڑا جھوٹ بولتے ہیں، میں زیادہ بولتا ہوں، یہ اپنی سیٹ پر بولتے ہیں، میں بین الاقوامی بنیادوں پہ بولتا ہوں، یہ ہزاروں کا جھوٹ بولتے ہیں، میں کروڑوں کا جھوٹ بولتا ہوں، یہ انفرادی بولتے ہیں، میں اجتماعی بولتا ہوں، یہ ملازموں کے بولتے ہیں، میں مالکوں کے بولتا ہوں. تو میرے پاس حلال ہے کہاں جو یہ حلال کمائیں؟ یہ کہاں سے حلال کھائیں گے جب میں دینے والے ان کو حرام دے رہا ہوں؟ تو اس کو فکر ہوتی ہے بھائی اپنی تنخواہ حلال کرو، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ جی میرے پاس جو حرام ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے میں ان سے کہتا ہوں حلال کرو. اور غریب کو، کام کرنے والے کو، ورکر کو معلوم ہے کہ بھائی پسینہ نکلنے سے پہلے اور خشک ہونے سے پہلے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری مل جائے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے. تو بھائی اس وقت کوئی مزدور کائنات میں ایسا ہے جس کا پسینہ نکلتا ہو کام میں؟ پہلے تو سوال یہ کہ کام میں اتنا سنسیئر ہے کون جو پسینہ نکالتا ہو؟ اگلے کا خون نکالتا ہے آدمی، خون چوستا ہے. وہی کام کرو اس میں، دیر سے آنا خیانت، جلدی چلے جانا خیانت. اگر مالک منع نہیں کرتا اور ہم آفس کی اسٹیشنری کو، ایسیسریز کو، انسٹرومنٹ کو، چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اسے عربی میں، اردو میں، فارسی میں، فرانسیسی میں، فرینچ میں خیانت کہتے ہیں. کہ جی مجھے کوئی منع ہی نہیں کر رہا، تو منع کیوں کرے گا؟ آپ کو خیانت کے لیے تھوڑی بٹھایا ہے. فون کا بے دریغ استعمال، اسٹیشنری کا بے دریغ استعمال، فوٹو کاپیر مشین کا بے دریغ استعمال، جو کام گھر کے، دوست کے، مامے کے، چاچے کے، پھوپھے کے، خالی کا، سب کے مجھے بتائیں کیا کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے. نہ پوچھنا گویا کہ میں خیانت پہ روز بروز بڑھ رہا ہوں. دیر سے آتا ہوں، جلدی چلا جاتا ہوں. کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا میں نے فورمین سے، میں نے اپنے سینئر سے، امیجیٹلی باس سے، گیٹ کیپر سے، تھم لگانے والے سے، پنچ کرنے والے سے میں نے اجازت لے لی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی خیانت رہے گی. میرا امیجیٹلی باس مجھے اجازت دیتا ہے، اس کے پاس شارٹ لیو کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پاس تو خود نہیں ہے. وہ تو اوپر والوں سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اسے ایکسیپٹ کر کے رکھیں، آپ اسے ایکسیپٹ کریں، اس لیے کہ اگر آپ سب اس کے خلاف ہو جائیں گے تو اس کی روزی حرام ہو جائے گی. وہ اپنی روزی بچانے کے لیے اوپر والوں سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو ہم اور آپ فکر نہ کریں، الحمدللہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اوپر سے نیچے تک ہم سب پاکستانی ہیں. اپنا کام ہو تو بھی، دوسروں کو کام ہو تو بھی، مال مفت دل بے رحم، مال مفت دل بے رحم. شریعت مطہرہ کا ایک اصول بتا رہا ہوں آپ کو، مفتبی قول. مفتبی قول، مفتبی قول اسے کہتے ہیں جس پر اہل علم حضرات کا فتویٰ موجود ہو. مفتبی قول اردو میں، عربی میں اس سسٹم، نظام کو کہتے ہیں، اس میٹر پر جس پر مہر لگی ہوئی ہو اسے فتویٰ کہتے ہیں. اور جس چیز پر فتویٰ آ جائے اسے مفتبی قول کہتے ہیں کہ اس پر فتویٰ موجود ہے. جس وقت کی میں تنخواہ لیتا ہوں
جس وقت کی میں تنخواہ لیتا ہوں اس کام کے علاوہ اگر میں تلاوت کروں گا تو بھی گناہ کروں گا، توبہ کرنی پڑے گی اس تلاوت پر۔ اگر میں نے ذکر کیا بیٹھ کر، ایک بہت حساس سا مسئلہ ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ میں نہ آفیشلی آدمی ہوں نہ دفتری آدمی ہوں، اور تو کچھ چیزیں آپ سے سننے کو ملتی ہیں، وہ آپ کو ادھر سے سنتا ہوں ادھر سے بتا دیتا ہوں، تو نہ میں اس سسٹم کا آدمی ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تلاوت کر رہے ہیں، کا کام نہیں، کا کوئی کام نہیں ہے۔ دفتری اوقات میں کوئی کام نہیں ہے، آدمی سچ کہہ رہا ہوگا یا جھوٹ بول رہا ہوگا؟ ہم تو ان کے بارے میں آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں جو اس وقت باہر ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑی بات پوچھ رہے ہیں، ہم تو جو لوگ باہر ہیں اس وقت، جو لوگ اس وقت نہیں سن رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں، تو آپ جواب تو دیں کم از کم۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا ذکر کر رہا ہوں، ٹائمنگ ہے میرے، جو بھی ٹائم ہے، اینی ہاؤ اس سے بحث نہیں ہے، جو بھی میرے آورز ہیں، ٹائمنگ جو کام کے میرے ٹائمنگ ہیں، آورز ہیں، اس میں بیٹھا تلاوت کر رہا ہوں یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ اب مجھ سے کوئی اگر آ کر پوچھ لے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت، کوئی کام نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کام نہیں ہے۔ اچھا، وہ یہ کہہ سکتا ہے کام ہے، کہہ سکتا ہے کام ہے، تو اس سے بڑا نااہل کون آدمی ہوگا جو کام ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، وہی کہتا ہے میں آپ کو فزکس بتا رہا ہوں، فزیکلی جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے نہیں کام نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں کیوں نہیں بول رہے؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ملازم پیشہ آدمی نہیں ہے، سب یہاں پہ ڈائریکٹرز، آنرز اور فیصلہ ساز لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میں تو مالک ہوں نا، میں ملازم تھوڑی ہوں، مجھے کیا پتا؟ میرے ملازم سے پوچھو، میرے ملازم کو بلاؤ، اس سے پوچھو کہ بھئی کیا کرنا ہے، اس لیے کہ ہم تو سب آنرز بیٹھے ہیں یہاں پر، ہم میں سے کوئی ملازم نہیں ہے، ہم میں سے کوئی آدمی جواب دہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کام نہیں ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کام نہیں ہے، اس نے اسٹیمپ لگائی ہے کہ میں اہل نہیں ہوں کام کا، آپ کے پاس اسٹاف زیادہ ہے، آج ہی میرے لیے لیٹر جاری کر دیجئے، اس لیے کہ کام نہیں ہے، میں کیوں آ رہا ہوں؟ اگر وہ سرکار کا ملازم ہے تب بھی خائن ہے، اگر وہ پرائیویٹ ملازم ہے تب بھی خائن ہے۔ وہ تو خود ایکسپٹ کر رہا ہے کہ 8 آدمیوں کی جگہ 14 آدمی کام کر رہے ہیں، تو 6-7 کو نکال دیجئے، سب اپنی سیٹوں پہ فارغ بیٹھے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کام ہے تو اس سے بڑا خائن کون ہوگا؟ اگر وہ کہتا ہے کام نہیں ہے، تو جب کام نہیں ہے تو آپ ادارے کو، ملک کو، شعبے کو کھا رہے ہیں، کیا کریں؟ آپ ساری قوم سے کہہ رہے ہیں حکومت یوں اور مسائل یوں اور بڑے یوں اور چھوٹے یوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں جو روزانہ ہر مہینے ایک سیلری لے رہا ہوں، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ کام نہیں ہے، جب کام نہیں ہے تو کام ڈھونڈو۔ ایک ہمارے عزیز ہیں، وہ پاکستان اسٹیل کے زمانے پاکستان اسٹیل مل نے بہت سارے لوگوں کو روس بھیجا کہ بھئی کیونکہ وہاں سے ٹریننگ لے کر آئے، تو ٹریننگ لے کر آئے، تو یہاں آنے کے بعد تو وہ بہت کوشش کرتے رہے کہ پاکستان اسٹیل کے علاوہ کہیں مجھے جاب مل جائے۔ تو ان سے پوچھا آپ اتنے پریشان کیوں؟ اتنی بہترین، جب جو لوگ بھی جن کو معلوم ہے پاکستان اسٹیل نے جب ابتدان بہت اچھی سیلریز دی، بہت آخر تک بہت اچھی سیلریز دی، ایک اچھا کام تھا پاکستان کے لیے، بہت اچھی نوید اور خوشخبری تھی جب پاکستان اسٹیل بنا تھا، اور لوگ پی آئی اے کے بعد پاکستان اسٹیل میں جانا چاہتے تھے آدمی۔ تو پاکستان ہمارے ایک انجینئر، ہمارے ایک عزیز ہیں، آج بوڑھے ہو گئے اب تو وہ، لیکن وہ ان سے ہمارے بڑوں نے پوچھا پاکستان اسٹیل کو آپ ترجیح نہیں دیتے جبکہ آپ کے پاس وہاں آفر بھی ہے؟ فرمایا یہاں جا کے مجھے زنگ لگ جائے گا، کا کام نہیں ہے، صرف پیسے ہیں، کا پرائیویٹ فرم میں جاؤں گا تو پیسے بھی ملیں گے، پیسے یہاں بھی مل رہے ہیں، لیکن مجھے زنگ نہیں لگے گا، میں کچھ کر آیا ہوں، میں انجینئر ہوں،
سو میں کام والا آدمی ہوں. پھر آ جا کے پھر انہیں بہت عرصے کے بعد جب پرائیویٹ جاب نہیں ملی تو کچھ عرصے بھی اسٹیل میں بھی کہا مجبوری اب کیا کرے. وہاں آفر کر رہے ہیں پاکستانی اسٹیل میں اور جہاں سے میں کام کرنا چاہتا ہوں وہاں سے آفر نہیں ہے. تو میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہاں مجھے زنگ لگ جائے. تو ہم نے تو پوری قوم نے اپنے آپ کو زنگ لگانے کو قبول کر لیا نا کہ ہمیں کام نہیں چاہیے بھائی, ہمیں کام نہیں کرنا, اور جہاں کام زیادہ ہوتا ہے وہاں ہمارے تیور بدلنے لگتے ہیں. تو بہرحال بھائی آخری بات یہ کہ بھائی پسینہ نکلنے سے خشک ہونے سے پہلے تو بھائی پسینہ نکل کہاں رہا ہے, مسئلہ تو یہ ہے پسینہ نکلتا ہی نہیں ہے. تو جب پسینہ نہیں نکلتا تو پھر حدیث کا استعمال بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جو آدمی اپنے اوقات کو, سسٹم کو, چیزوں کو, کروکری کو, انسٹرومنٹ کو اور چیزوں کو استعمال غلط کرے گا وہ خیانت ہے, اور اس کے لیے اسے مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کے لیے حساب کر کے اتنے پیسے ادارے میں واپس جمع کروانے پڑیں گے. وہ 10 20 5 6 7 8 ہزار روپے اگر واپس کر دے گا تو لاکھ 1.5 لاکھ روپے حلال ہو جائیں گے, ورنہ اگر 2 4 5 ہزار روپے ہر 1.5 لاکھ کے اندر شامل ہوں گے تو وہ 1 روپے بھی اگر صحیح مال میں زکوٰۃ کا شامل ہو جائے گا تو 1.5 لاکھ بھی زکوٰۃ بن جائے گی. اللہ پاک سمجھ کے عمل کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم